ڈور مجھ سے چھوٹ جائے گی، یہ دنیا کی ڈور مجھ سے ٹوٹ جائے گی، اور اگر میں نے قرآن کا ہاتھ پکڑ لیا تو پھر یہ دنیا چلی جائے گی، اور اگر صدر صاحب کا ہاتھ پکڑ لیا تو قرآن چھوٹ جائے گا۔ قرآن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَلَا تُفَارِقُ الْكِتَابَ، اس وقت میں، ایسے دور میں جہاں حالات تمہیں یہ نظر آ رہے ہوں کہ اگر قرآن پر چلوں تو میرے کاروبار کا نقصان ہو سکتا ہے، میری تجارت میں نقصان ہو سکتا ہے، میری معیشت خراب ہو سکتی ہے، تو پھر اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا معیشت خراب ہوتی ہے تو ہونے دو، تجارت ہاتھ سے جاتی ہے تو جانے دو، صدارت اور کرسی چھوٹتی ہے تو چھوٹنے دو، لیکن میرے قرآن کو نہ چھوڑنا۔ فلا تفارق الکتاب، میرے قرآن کو نہ چھوڑنا۔ ان قریب ایک زمانہ آنے والا ہے، الا، یہ الا کا لفظ عربی میں ایسا ہے جیسے دنیا میں بعض دفعہ جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے یا کسی آپ شو روم وغیرہ میں بڑے مالوں میں جاتے ہو، وہاں جب کوئی حادثہ ہوتا ہے تو وہاں ایک سائرن کی آواز سنائی دیتی ہے، اس سائرن کی آواز سے سارے لوگ چوکنا ہو جاتے ہیں کہ کوئی خاص بات، کوئی بڑی اہم بات ہے۔ اس سائرن بجانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی معاملہ خطرناک ہے، کوئی بات بڑی اہم ہے، اس لیے سارے لوگ چوکنا ہو جاتے ہیں۔ قرآن میں اور حدیث میں جہاں الا کا لفظ آیا ہے، سارے لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوکنا اس بات سے کرایا ہے کہ کان کھول کر سنو، بڑی اہم بات میں بتانے جا رہا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا الا وَإِنَّهُ سَيُوَلَّى عَلَيْكُمُ الْأُمَرَاءُ، ایک وقت آئے گا کہ تمہارے درمیان ایسے حکمران بیٹھ جائیں گے، ایسے حکمران بیٹھ جائیں گے، ان اطعتموہم اضلوکم وَإِنْ خَالَفْتُمُوهُمْ قَاتَلُوكُمْ، ایسے حکمران بیٹھ جائیں گے کہ ان کا راستہ قرآن کے راستے سے ہٹا ہوا ہوگا، تمہارا راستہ جدا ہوگا، قرآن کا راستہ الگ ہوگا، اور اگر تم نے ان کی اطاعت کی، چونکہ وہ خود گمراہی پر جا رہے ہیں، خود راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، خود راستہ بھولے ہوئے ہیں، وہ خود غلط راستے پر ہیں، ان اطعتموہم اضلوکم، اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو تم بھی گمراہ ہو جاؤ گے، وَإِنْ خَالَفْتُمُوهُمْ قَاتَلُوكُمْ، اور اگر تم نے ان کی مخالفت کی تو پھر تمہیں یہ خطرہ ہے کہ میری جائیداد ضبط کر لی جائے گی، میرے کاروبار کو ٹھیس پہنچ جائے گی، مجھے قتل کر دیا جائے گا، مجھے مار دیا جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس وقت میں کیا کرنا چاہیے؟ فقال ماذا نسمع یا رسول اللہ، اللہ کے رسول اس وقت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال عیسیٰ علیہ السلام، تمہیں پھر صبر کرنے کی ضرورت ہے، ان کی مخالفت سے ہاتھ چھوڑ دو، پھر قرآن کا ہاتھ تھام لو، قرآن کا دامن تھام لو، قرآن سے دوستی لگا لو، قرآن کا اپنا رہبر بنا لو۔ قرآن کو جب اپنا رہبر بناؤ گے تو حالات آئیں گے۔ اللہ کے نبی نے اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مثال دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کو لوگوں نے آریوں سے چیر دیا لیکن وہ ٹچ سے مچ نہیں، اپنی جانیں قربان کر دی، اپنے جسموں کو چروا دیا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ آج حال یہ ہے، یہ قرآن کریم جو کتاب ہمیں عطا کی گئی ہے یہ آخری کتاب ہے، اس کے بعد اب قیامت تک دوسری کتاب نہیں آئے گی، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ کلام اللہ ہے۔ اس کلام اللہ کا مطلب یہ ہے کہ رب جلال کی ذات کے اندر ایسا جلال ہے کہ انسان رب کریم کی ذات کے جلال کو برداشت نہیں کر سکتا، اگر کر سکتا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی عام انسانوں کو اپنا جلوہ اور اپنا تجلی دکھا دیتے، اپنی ہم کلامی نصیب فرما دیتے، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ عام بندہ سوائے نبی کے اللہ کی ذات سے کلام نہیں کر سکتا۔ اس کی مثال آپ کو قرآن سے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل کی قوم مشہور واقعہ ہے، ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات سے انکار کیا اور کہا کہ نہیں، ہم آپ کی بات تسلیم نہیں کرتے، بلکہ ہم ڈائریکٹ آپ کے رب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، آپ کے رب سے بات کرنا چاہتے ہیں تاکہ ہمیں یقین ہو جائے کہ ہاں واقعی رب آپ کو یہ پیغام پہنچا رہا ہے، رب آپ سے ہم کلام ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے قوم نے، بنی اسرائیل کی قوم نے 70,000 کا مجمع، ان 70,000 نے 70 لوگوں کو چن کر موسیٰ علیہ
والسلام کے ساتھ بھیجا کہ آپ ان کو لے جائیں کوہ طور پر جہاں آپ اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں، ان کو ساتھ لے کر جائیں، یہ اللہ سے ہم کلام ہو، جب اللہ کی ان سے بات ہوگی یہ ہمیں آ کر بتائیں گے کہ ہاں واقعی اللہ کی بات ہو رہی ہے تو ہم یقین کریں گے، ہم یقین نہیں کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان 70 آدمیوں کو قافلے کو لے کر کوہ طور پر پہنچے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے عرض و معذرت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بات کی کہ اللہ یہ لوگ آپ کی بات، آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، آپ سے مخاطب ہونا چاہتے ہیں، آپ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا لن ترانی، موسیٰ یہ مجھے نہیں دیکھ سکتے، ان میں وہ ہمت نہیں ہے کہ میری تجلی کو برداشت کر سکے، میرے کلام کو برداشت کر سکے، میرے کلام کی تجلی کو جھیل سکے، ان میں وہ قوت، وہ ہمت، وہ طاقت نہیں ہے، یہ جل کر راکھ ہو جائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان لوگوں نے اصرار کیا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھئی اللہ منع فرمائے، نہیں نہیں ہم نہیں مانتے، ہم تب مانیں گے جب اللہ ہم سے بات کریں گے، ہم اللہ کو دیکھ لیں گے تو ہم آپ کی بات تسلیم کر لیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا لیکن یہ لوگ نہیں مانے۔ لن ترانی ولکن انظر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا چلو نہیں مانتے تو دیکھو پہاڑ کی طرف، اس پہاڑ کی طرف تم اپنی نظر ڈالو، میں اپنی تجلی ڈالتا ہوں، تم اس پہاڑ پر نظر ڈالو۔ قرآن کہتا ہے ان استقر مکانہ فسوف ترانی فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ پر نظر ڈالی اور تو وہ پہاڑ جل کر راکھ ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا، اور وہ اللہ کی تجلی سے جو 70 آدمی تھے سب کو موت آ گئی اور موسیٰ علیہ السلام بھی بے ہوش ہو کے زمین پر گر پڑے۔ اب کچھ دیر بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی کہ اللہ میں تو انہیں لایا تھا اس لیے تاکہ بات بن جائے، یہ تو معاملہ اور بگڑ گیا، میری بات وہ لوگ پہلے ہی نہیں مانتے، اب کہاں سے مانیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ موسیٰ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں ان کو زندہ کر دوں؟ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں ان کو زندہ کر دوں؟ ہاں اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ان کو زندہ کریں تاکہ یہ لوگ جا کر اپنی قوم کو بتائیں کہ واقعی رب ہے، واقعی موسیٰ رب کی بات پیش کر رہا ہے، واقعی موسیٰ رب سے ہم کلام ہو کر آ رہا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی تو ان 70 کے 70 کو اسی حال میں انہی کپڑوں کے ساتھ واپس زندہ کر دیا۔ میں نے یہ مثال قرآن سے اس لیے دی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کو ہم جھیل نہیں سکتے، لیکن قرآن کریم کے متعلق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ارشاد فرمایا جو میں نے خطبے میں آیت پڑھی ہے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر ہم اس قرآن کو کسی بلند پہاڑ پر بھی نازل فرماتے تو وہ پہاڑ اس قرآن کے وزن کی وجہ سے، اللہ کے کلام کی خشیت کی وجہ سے، اللہ کے کلام کے جلال کی وجہ سے پھٹ جاتا، لرز جاتا اور ریزے ریزے ہو جاتا، وہ ٹکڑوں میں بکھر جاتا۔ لیکن جب ہم نے اس کلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر اتارا، پھر جب سینے سے یہ قرآن ہو کر امت تک پہنچا ہے تو اب یہ قرآن کیا بنا ہے؟ قرآن کریم اعلان کرتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، اب ہم نے اس قرآن کو شفا بنا دیا ہے، اب تم بیمار پر بھی دم کرو گے پڑھ کر تو شفا ہو جائے، اب بیمار پر بھی دم کیا جائے گا شفا ہو جائے گی۔ چونکہ یہ قرآن کراس ہو کے آ رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اللہ کا جلالی کلام جب رحمت للعالمین کی رحمت میں غوطہ لگا کر آیا ہے تو اتنا ٹھنڈا ہو گیا ہے، اتنا ٹھنڈا ہو گیا ہے کہ ابھی سے 5-6 سال کا بچہ بھی سینے میں محفوظ کر لے گا۔ کہاں رب کے کلام میں اتنا جلال تھا کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، اور کہاں یہ جگر کا چھوٹا سا ٹکڑا، معصوم بچے کا جگر تو اور بھی چھوٹا ہوتا ہے 5-6 سال کے بچے کا، وہ اپنے سینے میں قرآن کو محفوظ کر لیتا۔ یہ میرے نبی کی کرامت ہے، یہ میرے نبی کی رحمت کا نتیجہ ہے کہ ہمیں یہ کلام شفا کے ذریعے سے ملا ہے۔ آپ دیکھتے نہیں ہو سورج کی روشنی جون کے مہینے میں، مئی کے مہینے میں آپ دوپہر میں باہر نکلیے، آپ سورج کی روشنی سے آنکھ نہیں ملا سکتے۔
سورج کی روشنی سے آنکھ نہیں ملا سکتے، چونکہ سورج میں جلال ہے، یہ رب کے جلال کا ظہور ہے سورج، تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ میرے رب میں یہ جلال ہے۔ لیکن یہی سورج کی روشنی آپ گرمیوں میں چاندنی رات میں جب 14ویں کا چاند ہو، آپ باہر نکلیے گھر سے یا گھر کی چھت پر آئیے تو آپ اس چاند کی روشنی سے ایسا سکون محسوس کریں گے کہ جی چاہے گا کہ میں اس چاند کو دیکھتا ہی رہوں۔ حالانکہ چاند کی روشنی اپنی نہیں ہے، چاند میں روشنی نہیں ہے، یہ چاند سے جو روشنی کی روز ہو کر آ رہی ہے یہ سورج کی روشنی ہے۔ چاند کو اللہ نے ٹھنڈا بنایا ہے، جب اس کی ٹھنڈک سے یہ روشنی، سورج کی تپش والی روشنی جب اس میں غوطہ لگا کر باہر آتی ہے تو پھر یہ اتنی ٹھنڈی ہو جاتی ہے کہ آنکھوں کو سکون ملتا ہے۔ اسی طرح میرے رب کے کلام میں اتنا جلال تھا، لیکن میرے نبی کے سینے سے جب یہ غوطہ لگا کر آیا ہے، میرے نبی کے سینے سے گزر کر آیا ہے تو پھر یہ امت کے لیے شفا بن گیا ہے، اتنا آسان بن گیا ہے کہ معصوم بچہ اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا ہے۔ وہ ساری تکلیف جو پہاڑ جھیلتا، وہ ساری تکلیف جو قرآن کی وجہ سے پہاڑ کو ہوتی، بلند سے بلند پہاڑ جو ریزہ ریزہ ہو جاتا، وہ ساری تکلیف میرے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک نے جھیلی ہے۔ حضرت علی کی روایت ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک دفعہ وحی آئی، آپ کا سر میری رات پر رکھا ہوا تھا تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ آج میری ٹانگ سیدھی قائم نہیں رہے گی، میری ٹانگ ٹوٹ جائے گی، اتنا وزن پڑا۔ حضرت عائشہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی، آپ اگر کسی سواری پر بیٹھے ہوتے تو وہ سواری وزن کی وجہ سے بیٹھ جاتی، اور آپ پر جب وحی آتی تو آپ کو فل سردیوں میں آپ کے پیشانی پر پسینہ آ جایا کرتا۔ اتنی تکلیف سہی ہے میرے نبی نے، تب جا کر یہ قرآن امت کو پیش کیا۔ کیا اس لیے پیش کیا ہے کہ نیا دفتر کھولو، قرآن خوانی کرا لو، برکت ہو جائے گی؟ نیا مکان بناؤ، قرآن خوانی کرا لو، برکت ہو جائے گی؟ مردہ وفات پا گیا، اس پر فاتحہ درود کل کلام پڑھوا لو، اس پر قرآن خوانی کروا لو، بخشش ہو جائے گی؟ یا کوئی مر رہا ہے اس کے سرانے بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کروا لو، روح آسانی سے نکل جائے گی؟ کیا اس لیے قرآن کریم کو نازل کیا گیا؟ قرآن کریم کو نازل کیا گیا؟ قرآن کریم خود بتاتا ہے اپنے نزول کا مقصد، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، مجھے لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر بھیجا گیا ہے، مجھے لوگوں کے لیے سراپا رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے، مجھے گمراہوں کو راستے پر لانے کے لیے بھیجا گیا ہے، صراط مستقیم دکھانے کے لیے بھیجا گیا ہے، اور یہ قرآن قیامت تک انسانیت کو صراط مستقیم دکھاتا رہے گا۔ جو لوگ اس سے صراط مستقیم پوچھنا چاہیں گے یہ انہی کو صراط مستقیم بتائے گا، زبردستی کسی کو بتانے والا نہیں ہے۔ ہم نے قرآن کو صرف برکت کے لیے اور مردوں کے اثار ثواب کے لیے سمجھا ہے، ہم نے قرآن کو رہبر سمجھا ہی نہیں ہے، ہم نے قرآن کو اپنا رہبر جانا ہی نہیں ہے، ہم نے یہ سمجھا ہی نہیں ہے کہ یہ قرآن ہماری ہدایت کے لیے بھی نازل کیا ہے۔ ہم نے قرآن کو سجا کے رکھا ہوا ہوتا ہے، طاقوں میں سجا کے رکھا ہوا ہوتا ہے کہ بس قرآن سجا رکھا ہے، رمضان آئے گا کھول لیں گے پڑھ لیں گے، باقی اس قرآن پر پھر سارے سال چاہے دھول چڑھتی رہے، مٹی چڑھتی رہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی کھولنے والا نہیں ہے۔ یہ قرآن طاقوں میں سجانے کے لیے نہیں آیا، یہ قرآن انسانیت کو انسان بنانے کے لیے آیا ہے، انسانوں کو حیوانیت سے نکال کر انسان بنانے کے لیے آیا ہے۔ صحابہ اکرام کی جماعت وہ جماعت ہے، روایتوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ ایسے لوگ تھے، کوئی ان پر حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی ان کو اپنے پاس بٹھانے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی ان سے ہم کلام ہونے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن انہی لوگوں نے جب قرآن کو اپنایا، قرآن سے دوستی لگائی، جب قرآن کو اپنا رہبر سمجھا، جب قرآن سے راستے پوچھے، تو پھر یہی لوگ ہیں جو ساری دنیا پر حکومت کر کے دکھاتے، پھر یہی لوگ کامیاب ہو کے چلے گئے۔ پھر انہی لوگوں نے دنیا کو صراط مستقیم سمجھا دیا کہ لوگوں صراط مستقیم یہ ہے، لوگوں سیدھا راستہ یہ ہے۔ آج امت اس راستے سے ہٹی ہوئی، آج ہم نے قرآن کو صرف ایصال ثواب کے لیے سمجھا ہے، اس سے زیادہ کچھ۔ اس لیے
ہماری تعلیم کا دھیان بھی بچوں میں ہے تو وہ انگلش ہندی اور بچوں کو دوسری لائن بنانے میں کہ بچوں کی لائف بن جائے گی، بچوں کو اچھا اسٹینڈ مل جائے گا، اچھی جاب لگ جائے گی، اچھی تنخواہ مل جائے گی۔ اگر حافظ مولوی بنا دیا کیا ملے گا؟ 10-12 ہزار روپے مل جائے گا مسجد میں، کہاں سے کھائے گا؟ کیسے گزارا ہوگا؟ دوسری طرف لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ملا کھاتے سب سے زیادہ ہے، دوسری طرف یہ بھی کہا جاتا ہے، اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے جب اپنے اوپر بات آتی ہے کہ کھائیں گے کہاں سے بچے، اتنی تھوڑی تنخواہ ہوتی ہے۔ عزیز و بزرگوں دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو ہدایت کے لیے بھیجا ہے، سفارش کے لیے بھیجا ہے۔ یہ قرآن کریم اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرائے گا، مغفرت کروائے گا اللہ سے کہ اللہ انہیں جنت میں پہنچاؤ، یہ جہنم کے مستحق ہیں، انہیں جنت میں پہنچاؤ۔ اس لیے تو حافظ قرآن کا مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حرامه ادخله الله الجنة وشفعه في 10 من أهل بيته كلهم قد وجبت له النار، کہ حافظ قرآن کو یہ رتبہ دیا جائے گا۔ آپ حدیث کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے، آپ تفسیریں اٹھا کر دیکھیے، کسی عالم سے خطاب پوچھئے، آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی انجینئر کے لیے، کسی پروفیسر کے لیے، کسی MBBS کے لیے، کسی PhD کے لیے یا کسی بڑی ڈگری والے کے لیے کوئی سفارش کا کوئی مقام بتایا ہو، لیکن ایک ادنا سے حافظ کے لیے اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا کہ حافظ قرآن سے اللہ فرمائیں گے اپنے گھرانے سے ایسے 10 آدمی چھانٹ کر لیا، ایسے 10 آدمی چھانٹ لا جن کا نام ہم نے جہنم کے دروازے پر لکھ دیا ہے کہ ان کا جہنم میں جانا واجب ہو چکا ہے، جہنم میں جانا ان کا واجب ہے، کوئی نہیں بچا سکتا۔ لیکن حافظ قرآن کی سفارش پر اللہ فرمائیں گے کہ جا بندے، ہم نے تجھے اجازت دی، ایسے 10 آدمی لیا جن کو جہنم میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا ہو، لیکن تو کہہ دے ہم تیرے کہنے سے ان کو جنت میں داخل فرما دیں۔ یہ حافظ قرآن کا مقام، یہ حافظ قرآن کا مقام ہے، اس لیے ان کی قدر کرو، اپنے بچوں کو حافظ بناؤ، اپنے بچوں کو عالم بناؤ، دین کی تعلیم دو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ہندی انگلش نہ پڑھاؤ، خوب پڑھاؤ، شوق سے پڑھاؤ، اعلیٰ سے اعلیٰ اسکول اور کالج میں پڑھاؤ، لیکن ساتھ میں جیسے انگلش اور ہندی کے لیے بہترین ٹیچر تلاش کرتے ہو، بہترین کالج تلاش کرتے ہو، بہترین ماسٹر تلاش کرتے ہو، ایسے ہی قرآن کی تعلیم کے لیے بھی بہترین قاری تلاش کرو تاکہ ہمارا بچہ صحیح کلام پڑھ سکے۔ یہ نہیں کہ یار یہ چلو سستا ہے اسی سے بچے پڑھوا لو، اب اس کی قرآن بھی صحیح نہیں ہے، اس کی خود کی قرآن صحیح نہیں، بچوں کو کیا صحیح پڑھائے گا؟ حالانکہ عربی زبان ایسی لینگویج ہے، کان کھول کر سنیں، عربی زبان دنیا کی واحد زبان ایسی ہے جس میں حرف بدلنے سے، حرف کی ادائیگی صحیح نہیں ہونے کی وجہ سے معنی بدل جاتے ہیں۔ ایک مثال دیتا ہوں، اذا جاء نصر اللہ میں صاد، نصر اللہ میں صاد کو پڑھیں گے تو مدد ترجمہ ہوگا مدد، کہ جب اللہ کی مدد آئے گی، اسی صاد کو کم عقلی کی وجہ سے یا کم ادائیگی کی وجہ سے، صحیح نہ سیکھنے کی وجہ سے، کمزور معلم کے سیکھنے کی وجہ سے اگر ہم نے پڑھ دیا اذا جاء نصر اللہ، سین پڑھ دیا تو پھر معنی تبدیل ہو جائیں گے۔ اور یہ ایسا لفظ ہے کہ جس کے معنی تبدیل ہونے کی وجہ سے نماز بھی فاسد ہو جائے، جس کے معنی، چونکہ نصر کے معنی آتے ہیں پنجہ، شکاری جانور کا پنجہ، نصر کے معنی، اور نصر کے معنی سواد کے ساتھ آتے مدد، تو ایک حرف کی صرف آواز بدلنے سے، عربی زبان کا قاعدہ یہ ہے کہ اس میں حرف کی آواز بدلنے سے ہی ترجمہ بدل جاتا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم پہلے دو، قرآن کی تعلیم کے لیے اچھا معلم تلاش کرو، گھر پہ پڑھاؤ، مسجد میں پڑھاؤ، مکتب میں پڑھاؤ، مدرسے میں پڑھاؤ، کہیں پڑھاؤ، وہ آپ کی مرضی، لیکن میری عرض آپ سے مؤدبانہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے صحیح استاد تلاش کرو، یہ دیکھو کہ یہ قرآن صحیح پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا، صحیح قرآن والے سے اپنے بچوں کی تعلیم۔ اب یہ نہیں کہ سستا ہے یا وہ اب پڑھ رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، اسے یہ نہیں پتا الحمد بڑی ہاں چھوٹی ہاں،
الحمدو کی چھوٹی اور بڑی ہاں سے معنی بدل جائیں گے. اس لیے ان کی تعلیم کا، اس قرآن کی تعلیم کے لیے صحیح ٹیچر کا اپنے بچوں کے لیے انتظام کرنا، جیسے ہندی انگلش کے لیے آپ کی ذمہ داری ہے، اسی طرح قرآن کی تعلیم کے لیے بھی آپ کی ذمہ داری. اللہ تبارک و